حضرت صاحب زمان آمدیم آمدیم شاہ حضرت صاحب زمان آمدیم آمدیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں پاک پروردگار کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات کے لیے. قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے ذاکرہ اہل بیت ہنا حیدر پروگرام لے کے آئی ہوں غیبت اور ظہور. آج اس سلسلے میں ہم پروگرام کر رہے ہیں جناب قاسم کے حوالے سے. جناب قاسم 7 شعبان کو امام حسن کی آغوش میں آئے ہیں. مدینے میں کہنا چاہیے جناب قاسم کا نور پھیل گیا. کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ اتنے حسین تھے کہ ان کے چہرے پہ نقاب رہتا تھا. جیسے جناب علی اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنے حسین تھے کہ ماں چہرے پہ نقاب رکھتی تھی. بالکل اسی طرح جناب قاسم اتنے حسین تھے کہ چہرے پہ نقاب رہتا تھا. 10 محرم کو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ جناب علی اکبر کو دیکھا یا جناب قاسم کو دیکھا. جناب قاسم کے بارے میں ایک کہا یہ جاتا ہے کہ کیا ان کا نکاح ہوا تھا کربلا میں، کیا ان کا عقد ہوا تھا کربلا میں؟ جی بالکل ہوا تھا. اور اس کی دلیل کتابوں میں تو تذکرہ موجود ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی دلیل میں دے دوں کہ عرب میں، کیونکہ میں پہلے بھی کسی پروگرام میں عرض کر چکی ہوں کہ عرب میں دشمنیاں سالوں چلا کرتی تھی، عرب میں جنگیں سالوں چلا کرتی تھی. رسول خدا نے بھی اپنے بچپن میں جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ ایک جنگ میں حصہ لیا تھا جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے. جنگیں، دشمنیاں سالوں سال، نسل در نسل دشمنی چلتی تھی. یہ دشمنی ختم کیسے ہوتی تھی یا یہ جنگ ختم کیسے ہوتی تھی؟ دشمنی ختم ہو جاتی تھی کہ اگر کوئی دولہا چلا جائے دوسرے کے گھر. جیسے 2 قبیلوں میں جنگ چھڑی ہوئی ہے، 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک قبیلے کا دولہا اپنی شادی کا کارڈ لے کے یا اپنی شادی کا بلاوا لے کے دوسرے قبیلے میں چلا جائے تو دوسرے قبیلے والے کہتے تھے کہ تو دولہا آ گیا، اب اس سے کیا جنگ کرنی، اس سے کیا بحث کرنی، چلیں جنگ ختم کر دیتے ہیں، دشمنی ختم کر دیتے ہیں. عرب کی دشمنیاں ختم ہوتی تھی جب دولہا چلا جائے. بالکل اسی طرح پنجاب میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا، میرا تعلق پنجاب سے ہے. میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں بھی پنجابی جو چودھری ہوتے ہیں ان کی بھی دشمنیاں سالوں سال چلتی ہیں. لیکن دشمنی ختم کیسے ہوتی تھی کہ اگر کوئی دولہا چلا جائے دوسری قبیلے کے ہاں اپنی شادی کا بلاوا لے کے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو دولہا آ گیا، اس سے کیا جنگ کرنی. امام حسین جانتے تھے کہ 10 محرم کو سب نے شہید ہو جانا ہے، لیکن امام حسین کے دل کی تمنا تھی کہ کسی طرح سے قاسم بچ جائے. کیونکہ دیکھیں امام حسین کے بڑے بھائی حسن کی نشانی تھے قاسم. بہت محبت کرتے تھے امام حسین جناب قاسم سے. اتنی محبت تھی کہ بس چاہتے تھے کسی طرح قاسم بچ جائے. اسی لیے آپ نے عقد کیا کہ جب کوئی جنگ میں کوئی سہرے پہن کے آتا تھا نا، سہرا پہن کے، تو جنگ میں جو جنگی سپاہی ہوتے تھے وہ اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے کہ یہ دولہا ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کی جان بخش دیں، اس کی نئی شادی ہوئی ہے. تو امام حسین چاہتے تھے کہ شاید کوئی قاسم کے سہرے کا حیا کر لے کہ اس کے اوپر حملہ نہ کرے، میرے قاسم کی جان بچ جائے. لیکن امام حسین یہ بات بھی جانتے تھے کہ سامنے جو ہے وہ انسانوں کا طبقہ نہیں ہے، وہ جانور ہیں، وہ یزیدی ہیں. اسی لیے امام حسین نے جناب قاسم کا عقد کیا. اور پھر یہ روایت کہ یہ جو مہندی برآمد ہوتی ہے جناب قاسم کی، دیکھیں جو کربلا میں جو مائیں نہیں کر سکیں، یقیناً ماؤں کے ارمان ہوں گے. ایک بیوہ ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ جب بیٹا بڑا ہو، شادی چڑھے، گھوڑی چڑھے، شادی ہو بیٹے کی تو مہندی بھی نکالے. اور میں نے تقریباً مجھے 35 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں مجالس پڑھتے ہوئے، اور میں نے جب بھی میں نے کوئی مہندی کی مجلس پڑھی ہے جہاں مہندی برآمد ہو رہی ہو تو میں نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع ہی نہیں، اہل سنت برادران اہل سنت برادران کی خواتین بہت آتی ہیں کہ ہم نے مہندی اٹھائی تھی کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے یا ہماری یہ منت پوری ہو جائے. ہم نے منت پوری کرنے کے لیے مہندی اٹھائی ہے اور آج ہم یہ بڑھانے کے لیے، اپنی منت بڑھانے کے لیے آئے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ اس وقت مہندی نکلی، بے شک اس وقت مہندی نہیں نکلی، نکاح ضرور ہوا تھا لیکن کوئی شادی کی رسومات نہیں ہوئی تھی، کوئی مہندی نہیں ہوئی تھی. لیکن اگر جناب قاسم کے نام سے منسوب ہو کے کوئی مہندی آج بھی کسی کی مرادیں پوری کر رہی ہے تو ہمیں یہ جو مہندی پہ اعتراض ہے یہ نہیں ہونا چاہیے.
کیونکہ اگر آج بھی مہندی لوگوں کو دے رہی ہے تو ضرور نکالنی چاہیے، اور مرادیں اسی مہندی کے توسط سے ہماری پوری ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جناب علی اکبر ہیں کہ ماں کو ارمان ہوگا کہ اس کی شادی ہو، لیکن ہوا نہیں۔ تو اکثر ہمارے ہاں شادیوں میں یہ روایت ہے کہ جب آج بھی ہمارے ہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے ایک مجلس ضرور ہوتی ہے ہمارے گھروں میں۔ وہ مجلس کس لیے ہوتی ہے کہ پہلے جناب بی بی فاطمہ الزہرا کو پرسہ دیا جائے گا، اور پھر اسی شادی میں پہلا جو کارڈ ہے وہ آج بھی ہمارے ہاں پانی کے سپرد کیا جاتا ہے کہ امام زمانہ کو دیا جائے گا۔ امام زمانہ کو جس طرح سے ہم شائبان میں عریضے پانی کے حوالے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آج بھی ہمارے ہاں شادی کا پہلا کارڈ جو ہے وہ پانی کے حوالے کیا جاتا ہے، حسین ابن روح کے حوالے کیا جاتا ہے کہ پہلے مہمان جو ہیں امام زمانہ ہیں ہماری شادیوں کے۔ اور جب بھی کوئی دولہا کو سیرا باندھا جاتا ہے تو ہمارے ہاں دولہا کو سیرا باندھتے ہوئے روایت ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں وہی نوحہ پڑھا جاتا ہے، اے سیرے والا اکبر۔ ہم یاد کرتے ہیں اپنی شادی میں جناب علی اکبر کے سیرے کو، یقیناً اس کا سیرا نہیں تھا لیکن ایک ماں کے ارمان تھے۔ بالکل اسی طرح جب جناب قاسم جا رہے تھے، سوار ہو رہے تھے، اتنے کمسن تھے قاسم کہ جب مدینے سے چلے ہیں نا تو ماں کی اماری میں بیٹھ کے چلے ہیں، ورنہ جتنے بھی جوان تھے ان سب کے گھوڑے تھے، وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے چلے، لیکن قاسم اتنے کمسن تھے کہ ماں کی اماری میں ماں کے ساتھ چلے ہیں۔ 9 محرم کو قاسم نے دیکھا کہ چچا خیمے میں بیٹھے ہیں اور سر جھکا ہوا ہے۔ بڑا لاڈ تھا جناب قاسم کو امام حسین سے، اور امام حسین بھی بہت لاڈ کرتے تھے جناب قاسم سے۔ جناب قاسم آ کے جناب امام حسین کی آغوش میں بیٹھ گئے، چچا کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ چچا پریشان کیوں ہیں؟ چچا نے ایک عجیب سوال پوچھا کہ قاسم یہ تو بتاؤ کہ تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ کہا چچا میرے لیے موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ اب قاسم نے ایک سوال کیا، کہا چچا جان یہ بتائیے، میں نے سنا ہے کہ کل دفتر شہادت کھل جائے گا، کیا میرا نام شہیدوں میں ہے؟ کیسے کہے چچا کہ ہاں بیٹا تیرا نام شہیدوں میں ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام شہیدوں میں ہے، ظاہر ہے بھتیجے کو کیسے بتائیں کہ کل موت نے تمہیں آ لینا ہے۔ کہا تمہارا تو کیا ننھے سے علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں ہے۔ جناب قاسم ایک دم سے انگڑائی لے کے کھڑے ہوئے، کہا چچا کیا یہ قوم بے حیا خیموں تک آ جائے گی؟ چچا نے پیار سے لاڈ سے بھتیجے کو گود میں لیا، کہا تمہارے ہوتے ہوئے اس دشمن کی کیا مجال ہے جو خیموں تک پہنچ جائے۔ یہاں ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے، ایک میسیج اور بھی ملتا ہے کہ جناب قاسم اتنے بہادر تھے کہ آپ کی موجودگی میں امام حسین کہہ رہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے دشمن کی کیا مجال ہے، کہ جب تک جناب قاسم اس دنیا میں ہے دشمن کی مجال نہیں تھی کہ فوج خیموں تک پہنچ سکے۔ یہ تو جب جناب قاسم اس دنیا سے گئے ہیں تب اس فوج بے حیا کو یہ موقع ملا کہ خیموں تک پہنچے، اور اس شان سے نکلی ہے جناب قاسم کی سواری خیموں سے کہ دشمن کا کہنا یہ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ اتنے کمسن ہیں قاسم کہ کوئی ذرا آپ کو پوری نہیں آتی، بغیر ذرا کے گئے ہیں قاسم۔ اور ابن سعد نے نا بہت نامی گرامی پہلوان بلائے ہوئے تھے شام سے، کہ جانتا تھا امام جناب مسلم کی جنگ دیکھ چکا تھا کہ جناب مسلم نے کیسی جنگ کی ہے، جانتا تھا کہ بنی ہاشم پہ غلبہ پانا آسان نہیں ہے، نامی گرامی پہلوان بلائے ہوئے تھے۔ جب جناب قاسم نکلے ہیں خیمے سے تو ایک ٹیلے پہ جب بھی کوئی بنی ہاشم کا جوان نکلتا تھا خیمے سے تو ٹیلے پہ امام حسین بھی کھڑے ہو جاتے تھے، جناب عباس بھی، جناب علی اکبر بھی، کیونکہ سارے بچوں کو سارے بنی ہاشموں کو جو فنون کہنا چاہیے سپاہ سکھائی ہے وہ جناب عباس نے سکھائی ہے، لڑنے کا طریقہ، تلوار چلانے کا طریقہ یہ حضرت عباس کا سکھایا ہوا تھا۔ تو جناب عباس کہتے تھے کہ یہاں سے حملہ کرو، یہاں سے حملہ کرو۔ تو جیسے ہی جناب قاسم نکلے ہیں جناب عباس بھی مسکرا رہے ہیں، امام حسین بھی مسکرا رہے ہیں، اور اکبر بھی مسکرا رہے ہیں۔ ادھر ابن سعد نے بلایا ہوا تھا شام سے ایک ارزق نامی پہلوان کو، بہت نامی گرامی پہلوان تھا، کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنا بہادر پہلوان تھا کہ اونٹ کو ڈھال بنا دیا کرتا تھا۔ کہا ارزق سے کہ تمہیں جس مقصد کے لیے ہم نے شام سے بلایا ہے نا وہ شہزادہ آ گیا ہے میدان میں،
اب جو ارزق خیمے سے نکلا سو رہا تھا اپنے خیمے میں، جیسے ہی سوتا ہوا نکلا اور دیکھا کہ ایک 7 برس کا بچہ، کہا یہ اتنے کم سن بچے کے لیے تم نے مجھے بلایا ہے؟ کہا اس کے لیے تو میرا چھوٹا بیٹا ہی کافی ہے۔ اب ارزق کا چھوٹا بیٹا چلا جناب قاسم کی طرف، جناب قاسم نے دیکھا ایک سوار آ رہا ہے، پہلے ہی جناب عباس نے قاسم کو پکار کے کہا قاسم اس طرح سے حملہ کرنا ہے۔ جناب قاسم نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کیا۔ ارزق نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا، دوسرے کا بھی کام جناب قاسم نے اسے بھی واصل جہنم کیا، تیسرے بیٹے کو واصل جہنم، یہاں تک کہ 7 بیٹوں کو جو کہ خود بھی بڑے پہلوان تھے، ارزق کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا۔ جب 7 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا، ارزق کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ ظاہر ہے 7 بیٹے جس کے ایک لمحے میں مارے جائیں۔ وہ فیل بدمست کی کتابوں میں لکھا ہے، فیل بدمست پاگل ہاتھی کی طرح سے، اور کہا جاتا ہے کہ پاگل ہاتھی اگر سامنے آ جائے تو اس کے راستے سے ہٹ جائیں، وہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ فیل بدمست کی طرح سے وہ جناب قاسم کی طرف بڑھا۔ امام حسین نے دیکھا کہ ارزق جیسا پہلوان جناب قاسم کی طرف بڑھ رہا ہے، فوراً خیمے میں آئے، بیوہ باوچ کے پاس گئے، کہا میں جانتا ہوں آج قاسم نہیں بچے گا، لیکن جو پہلوان آیا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کے مقابلے پہ قاسم کو فتح ہو۔ جناب فروہ نے آسمان کی طرف دیکھا، امام حسین باہر آئے، جناب عباس دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قاسم مرحبا، قاسم مرحبا۔ ادھر ارزق نے حملہ کیا، قاسم نے روکا، اور اب جو قاسم نے حملہ کیا ہے تو ارزق کے بھی 4 ٹکڑے کر دیے۔ اسے کہتے ہیں جناب قاسم کی بہادری، کہ جن کے موجودگی میں امام حسین کہہ رہے ہیں کہ فوج بے حیا کی کیا مجال ہے کہ تمہاری موجودگی میں خیمہ حسینی تک پہنچ جائے۔ یہ عالم تھا قاسم کے اطمینان کا کہ ادھر سے عباس بتا رہے ہیں ٹیلے پہ کھڑے ہوئے کہ قاسم یہاں سے، کبھی قاسم میمنے پہ، کبھی میسرے پہ، کبھی قلب میں، ادھر سے حضرت عباس کہہ رہے ہیں مرحبا قاسم۔ یہ امام حسن کے لال ہیں، ظاہر ہے صادق کے فرزند ہیں، اور بہادری بھی عباس سے سیکھے ہوئے ہیں، جیسے عباس ہیں انہی کے شاگرد ہے قاسم۔ آج کے فضائل یہیں تک، انشاءاللہ غیبت اور ظہور کو، اسی پروگرام کو، اسی ٹائٹل کو ہم آگے بڑھائیں گے اگلی نشست میں۔ ذاکرہ اہل بیت ہنا حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ صاحب زمان آمدیم، شاہ حضرت صاحب زمان